پاس سالار بدلتے رہتے ہیں لیکن تم جنگ کرتے رہو. یہ وہاں جنگ احد میں جہاں اور کئی پریشانیاں مسلمانوں کو ہوئی، وہاں ایک پریشانی یہ بھی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اور زخمی بھی یہ کہ آپ کے یہ دانت مبارک بھی شہید ہو گئے اور آپ کے رخساروں میں بھی نیزے کے زخم اور اس طرح کے زخم، تلوار تیر کے زخم آ گئے اور آپ کے یہ دانت مبارک بالکل سامنے والے یہ شہید ہو گئے. حتیٰ کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے، اتنا زیادہ خون گیا، آپ کے وجود میں نکاہت پیدا ہوئی. آپ ایک ساتھ گڑھا تھا، اس گڑھا کے اندر گر گئے، زخمی بھی ہو گئے اور گڑھا کے اندر گر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھا میں گر گئے تو شیطان نے آواز لگائی. شیطان بڑا بے ایمان ہے، اس نے نعرہ لگا دیا ان محمدً قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے معاذ اللہ. یہ اس نے نعرہ لگا دیا. جب شیطان نے آواز لگائی، نعرہ لگایا، اب جنگ ہے، عالم جنگ میں تو تحقیق نہیں ہو سکتی. تو چوں ہی صحابہ کرام نے یہ آوازہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو صحابہ کرام کے دل بھی جواب دے گئے اور کئی کی زبان پہ یہ کلمہ بھی جاری ہونے لگا کہ یار بس اب صلح کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب صلح کر لو. نہ یہ ایسے حالات میں دماغ بھی ساتھ نہیں دیتا تو بعض صحابہ کی زبان سے بھی یہ کلمات ممکن ہے جاری ہو گئے ہوں. ایسے تحیر میں اور ایسی پریشانی میں آخر مقابلہ دشمن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک شہید ہو جانا میدان جنگ میں کئی وسوسوں کا بھی موجب بن سکتا تھا اور محبت نبوی کی وجہ سے بھی پریشانی کا سبب تھا. چنانچہ کئی صحابہ پریشان ہو گئے. لیکن نضر بن حارث جو تھا وہ نعرے لگا رہا تھا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، ان رب محمد، بے شک رب محمد کا حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے جس پر موت نہیں آتی. قاتلوا یا عباد اللہ الا ما قاتل علیہ رسول اللہ، اس طرح کے وہ لفظ کہہ رہے تھے. تم بھی آؤ اور لڑو اس مسئلے کی خاطر جس پر اللہ کے محبوب لڑتے رہے، اور تم بھی مرو اس مسئلے کی خاطر جس پر اللہ کے محبوب شہید ہو گئے. اور کئی صحابہ اور جوش میں آئے، انہوں نے کہا اگر نبی پاک نہیں رہے تو آپ کے بعد پھر زندگی کا کیا فائدہ. انہوں نے اور جان نثاری سے لڑنا شروع کیا، جان نثاری. بہرحال حالات عجیب ہو گئے تو ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اصلاح کی کیونکہ بعد میں موت تو آنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول. یہ عجیب جملہ ہے، وما محمد ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد، جہاں کوئی عہدہ نہیں ذکر کیا، نام ذکر کیا ہے. ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول. کیا مطلب؟ خدا تو نہیں کہ موت سے پاک ہو، نہیں ہے محمد مگر رسول. خدا تو نہیں کہ موت سے پاک ہو، اوپر لکھا کیا ہے؟ خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہو. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے ہیں کوئی بالموت کچھ بالرفع. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر گئے ان سے پہلے بھی کئی رسول. الرسل، پہلے بھی رسول آتے رہے، کوئی بھی دنیا میں ہمیشگی کے لیے نہیں آیا. آپا اماتا، اگر مر جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قتلا، یا قتل ہو جائیں، ان قلبتم علی اعقابکم، کیا مطلب؟ ماتا تبھی موت فوت ہو جائیں، او قتلا، یا اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان قلبتم، پھر جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل،
وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو مڑ جائے گا پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، نہیں ہرگز نہیں نقصان دے سکتا اللہ کو ذرا پر، فَيَجْزِي، اللہ بدلہ دے گا الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، جہاں شاکرین کا مطلب ہے ثابتین علی الحق، حق پہ جو پکے ہیں ثابت رہنے والے ہیں، اللہ ان کو بدلہ دے گا یہ۔ اور جہاں پر ما محمد الا رسول پر دو باتیں سمجھ لو، ایک تو اہل تشیع کا کفر ہے، اہل تشیع کا یہ جو نظریہ ہے کہ بعد وفات رسول کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، ان کی 20 کتابوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ ان کی رجال کشی جو اسماء الرجال کی کتاب ہے اس میں بھی موجود ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے، اور بھی ان کی متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ وہ وہاں پر ارتد الناس بعد وفات رسول اللہ الا ثلاثہ، آپ کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ مگر 3۔ جہاں پر بھی شیعہ نے یہ کفر بکا ہے بطور استشہاد کے اس آیت کو لائے ہیں۔ مقبول دہلوی نے بھی اس مقام پہ بکواس بازی کی، اور جتنے بھی شیعہ کافر صحابہ کو بھونکتے ہیں اس مقام پہ آ کر، جو بھی شیعہ کی تفسیر دیکھو یا ان کے حفوات دیکھو، اس آیت کو ذکر کر کے ارتداد ثابت کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، اللہ نے پہلے فرما دیا تھا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن او قتلا، اگر آپ فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے تو تم پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل۔ قرآن نے پہلے بتایا ہے پھر جاؤ گے ایڑیوں کے بل۔ آپ کے بھی بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ کی وفات پر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، یہ آپ کی کتابوں میں بھی ہے، اور اکثر بہت سارے مفسرین سنیوں نے بھی لیا، اس کو شیعوں نے پھر آگ پہ تیل چھڑکا۔ دیکھو جی، سیوطی بھی کہتا ہے، فلانا بھی کہتا ہے، بہت سارے مرتد۔ یہ کون تھے؟ آگے پھر مفسر بنیں گے، یہ وہی تھے نا جنہوں نے علی کی خلافت چھینی تھی، اور وجہ خلافت علی۔ شیعہ مذہب بھی عجیب بے غیرت ہے، صرف خلافت علی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ کہتے ہیں آدم کو جنت سے نکالا گیا خلافت علی کی وجہ سے، یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے خلافت علی کی وجہ سے، ایوب بیمار ہوئے حسد کیا، اماموں کی امامت نہیں مانی، جتنے نبی آئے سارے نبی علی کی خلافت۔ آپ ذرا مذہب دیکھیں نا، عقلی طور پہ بھی دیکھیں، ذرا عقل کو بھی حاضر رکھیں، سارے نبی دنیا میں آئے ہیں علی کی خلافت کے لیے۔ نبی پاک نے 23 سال محنت کی ہے علی کی خلافت کے لیے، قرآن اترا ہے علی کی خلافت کے لیے، دنیا بنی ہے علی کی خلافت کے لیے، سارا کچھ ہوا ہے علی کی خلافت کے لیے، اور ملی علی کو بھی کوئی نہیں خلافت، بہت جہان آباد ہو گیا، سارا جو کچھ دنیا میں ہوا وہ علی کی خلافت کی وجہ سے ہوا، اور ابو بکر صدیق نے وہ بھی چھین لی، ملی وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کتنا لمبا پروگرام شروع کیا علی کی خلافت کے لیے، آدم سے سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، علی خلیفہ بنے ہی بنے، بنے ہی بنے، بنے ہی بنے۔ جب وقت آیا تو علی کو پوچھا ہی کسی نے نہیں۔ یہ بھی عجیب مذہب ہے نا، کوئی عقل کی کسوٹی پہ سوچے، عقل بھی کہتا ہے کہ ان کے کافر اور یہودی ہونے میں کوئی شک نہیں، نصوص تو الگ ہے۔ پوری اگر شیعہ مذہب کو مانا جائے، پوری شریعت، قرآن، حدیث، سنت تو سارا جہان بالکل معطل ہے، ہاں عقلی طور پہ عجیب بے ایمان ہے۔ آپ ان کی تفسیریں پڑھیں، آدمی اکیلا بیٹھ کے ہنستا ہے، بھائی اس شیطان نے بات کہاں سے نکالی؟ ایسا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم۔ اب پتہ نہیں یہ بے ایمانوں نے یہ آیت کہاں سے دیکھ لی، وما محمد الا رسول۔ تو یاد رکھ لو
میرا دعویٰ ہے کہ یہ آیت عدم ارتداد کی دلیل ہے. یہ آیت کس کی دلیل ہے؟ عدم ارتداد کی. یہی آیت دلیل ہے کہ صحابہ مرتد نہیں ہو سکتے. اب سنو ذرا، جہاں پر جو آفا ماتا او قتلا، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ اصل میں داخل ہے ان کلبتم پر. حمزے کا محل استفہام کیا ہے؟ ان، اور یہ حمزہ ہے استفہام انکاری کا. محل استفہام ہے ان کلبتم، اور اس کی مثالیں قرآن میں ہیں. ابھی وقت کم ہے، انشاءاللہ میں مثالیں اگر کسی کے ذہن میں ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو مثالیں قرآن میں اس کی کئی ہے. تو بہرحال یہاں پر صرف یہ کر رہا ہوں کہ حمزہ کس کا ہے؟ استفہام انکار کا، اور محل استفہام ہے ان کلبتم. اب کرو مانا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل ان ماتا او قتلا ان کلبتم. اگر میرے نبی پہ موت آ جائے یا قتل ہو جائے، کیا تم ایڑیوں کے باہر پھر جاؤ گے؟ یعنی نہیں پھرو گے. استفہام انکاری، پھر جاؤ گے یعنی نہیں پھرو گے. اب ہمارے ذمہ دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ محل استفہام کا تعین، یہ جہاں پر حمزہ استفہام کا کہاں ہے، محل استفہام کیا ہے، یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے. یہ چلو فی الحال ادھار میرا دل ہے کہ سورہ آل عمران کو قریب لگاؤ. تو یہ بعد میں وہ ایک آیت رہتی ہے پیچھے بھی، انی متوفی کا، اور یہ بھی تو بعد میں انشاءاللہ. بہرحال اتنا لمبی بات کی ویسے ضرورت نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ جہاں محل استفہام کیا ہے؟ ان قلبتم. اور یہ تمام اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے. تمام مفسرین نے محل استفہام اسی کو لیا. ہمارے ہاں قرآن کریم کی یہ تفسیر، یہ اجماعی تفسیر ہے، اور محل استفہام یہی ہے ان قلبتم. شذوذ کا ہم اعتبار ہی نہیں کرتے. بات ہے محققین اہل سنت کی، ان کا یہ اجماعی مسئلہ ہے. اور یہ آیت دلیل ہے کس پر؟ صحابہ کے ثبات علی الدین پر. افا ماتا ہو قتلا، حمزے کا اگر وہاں لگا کے یہاں لکھا نہیں ہے؟ ہاں لکھا ہے نا. ان کلبتم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ ان کلبتم ہے محل استفہام انکاری. مانا کیا ہوگا؟ اگر مر جائے یا قتل ہو جائے، کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ یعنی نہیں پھرو گے. انقلبتم علی اعقابکم، یہ ومن ينقلب علی، یہ تو شیعہ تھے. ایک بات ماسٹر کی بھی سن لو، کیا عجیب باتیں. ادھر میں اخبار بیان کرنے بیٹھ جاؤں. ہاں بھئی تمہارا بھی عجیب ذہن ہے. وہ جو خطبہ صدیق اکبر پڑھتے ہیں نا، اور وہ اللہ کے فضل سے ہم ہی پڑھتے ہیں، اس سے بھی مارکے کو بڑی تکلیف ہے. پاسٹر صاحب نے کہا کہ مماتی آدھا خطبہ پڑھتے ہیں. یہ وہاں سے علم و عرفان کی بارش شروع ہوئی اکاڑے سے. تو مماتی آدھا خطبہ پڑھتے ہیں. اور اس طبقے میں للردین میں، اس طبقے میں بھیڑے ہیں سب. ایک اگر جھوٹ بول دے نا، سارے آمنا وصدقنا، بالکل اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے. لا ریب فی. اب اکاڑوی نے یہ جہالت فرمائی. اس نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق کا آدھا خطبہ پڑھتے ہیں، آدھا نہیں پڑھتے. ایک دوسرا اس نے کہا مماتی آدھی آیت پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے. انا کا لا تسمع الموتى پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے. یہ بھی پراپاگنڈا مہم کا حصہ ہے. اس کو ذرا سمجھو اور اس بات کو بیان کرو. کہتے ہیں یہ صرف پڑھتے ہیں انا کا لا تسمع الموتى، آگے نہیں پڑھتے. لگتا ہے آگے ہے تسمع الموتى، آگے نہیں پڑھتے. اور ادھر ابو بکر صدیق کا خطبہ بھی آدھا پڑھتے ہیں. اور خود لائے کتنا ہے حضرت اکاڑوی. وہ بخاری میں حدیث آتی ہے نا، جہاں پر نبی پاک کی وفات کے وقت کی
تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق گئے ہوئے تھے مقام سونح، اور ماسٹر صاحب پڑھتے مقام سوخ، اور ایک دفعہ بھی نہیں کئی دفعہ تقریر ہے باقاعدہ کیسر، ابو بکر صدیق مقام سوخ پر گئے ہوئے تھے ڈنگور جان، اس نے وہ وہ نون کا نقطہ بھی اس کو نہیں پتہ چلا، یہ ہے حجت اللہ فی الارض، یہ اللہ کی حجت فی الارض ہے۔ ہاں بھائی، تو ماسٹر صاحب نے کہا یہ آدھا خطبہ پڑھتے ہیں مماتی، پورا خطبہ نہیں پڑھتے۔ کیسے؟ جی ابو بکر صدیق نے وہاں پر کہا تھا نا لا یجمع اللہ علیک الموتۃ، یہ مماتی کبھی نہیں پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، میں نے پھر لکھا المسلک المنصور میں، جنہوں نے وہ ان کے طبقے نے پڑھی، اب اصلاح کافی ہو گئی ہے ان کی، تو میں تو ان کو مشورہ دیتا ہوں المسلک المنصور اکابر کا باغی اگر پڑھیں تو انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے اور کافی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب کچھ کی ہو چکی ہے۔ وہاں پر میں نے کہا وہ چونکہ جواب ہے مولوی منیر منور کہروڑ پکے کا، تو وہ ان کا شیخ الحدیث ہے، تو میں نے کہا یار ماسٹر نے تو چلو بخاری دیکھی بھی کبھی نہیں ہوگی، یہ شیخ الحدیث اتنا جاہل کیوں بنا ہے؟ اسے خطبہ اور غیر خطبہ کا فرق ہی نہیں آ رہا، آدھا خطبہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا یجمع اللہ علیک الموتۃ، دنیا کا کوئی آیاتی صدیق اکبر کے خطبے کا حصہ ثابت کرے، حصہ ہو تو آدھے یا پورے کی بات ہوگی نا۔ وہ جملہ آپ نے کہا حجرہ مبارک کے اندر، وہاں کس کو تقریر کر رہے تھے؟ ام المومنین کے حجرہ میں جب نبی پاک کو بوسہ دیا تو بوسہ دیتے وقت کہا طبت حیم و میتا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، پھر خرج من الحجرہ، پھر حجرہ سے باہر آئے، پھر اتا المنبر، پھر ممبر پہ آئے، پھر فحمد اللہ، وہاں پر آ کر حمد و ثنا کی، اور پھر خطبہ، یہ خطبہ شروع ہے حمد و ثنا سے۔ تو جس ڈنگر کو یہ بھی نہیں پتا کہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے یہ آدھا خطبہ پڑھتے ہیں پورا نہیں پڑھتے۔ کو سمجھ آئیے؟ لا یجمع اللہ علیک الموتتین وہ خطبے کا حصہ نہیں، ان جاہلوں کو بھی بتا دو وہ جملہ کس کا ہے، حجرہ مبارکہ کے اندر کا ہے، جہاں اکیلے صدیق تھے، نبی پاک کو بوسہ دیا اور وہاں پھر آئے مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا۔ جہاں خطبہ دیا ہے وہاں کوئی نہیں لا یجمع اللہ علیک الموتتین، وہ جملہ حجرہ مبارک کے اندر کا ہے، اور اگر ہوتا بھی صحیح تو بات ہماری تھی۔ تمام محدثین ابن حجر، عینی، کستلانی، عبد الحق، حتیٰ کہ علامہ انور شاہ صاحب، حتیٰ کہ حضرت امام المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کی بھی کشف الباری، اس میں بھی اس نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کی بات سن کے آ رہے تھے صدیق اکبر، اور وہ بات سن کے ابو بکر صدیق کے حضرت عمر کہہ رہے تھے نبی پاک عالم غشی میں ہیں، آپ اٹھیں گے منافقوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے، ابھی تک عالم غشی ہے۔ صدیق وہ بات سن کے آ رہے تھے، جب جہاں آ کر دیکھا کہ آپ پر بہت واقع ہو چکی ہے، یہاں رد لقول عمر، صدیق نے رد قول عمر کے طور پہ وہاں پر بات کی۔ کہتے اگر عمر کی بات ہو کہ آپ پھر ایک دفعہ اٹھیں تو اس کا مطلب ہے پھر دوبارہ موت آئے گی، لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اما الموتۃ التی، بہرحال وہ موت جو اللہ نے لکھی تھی، فقد متہا، وہ موت آ گئی ہے، اللہ اب نہ دوبارہ زندگی روح جسم میں قیامت تک ڈالے گا اور نہ دوبارہ موت آئے گی۔ کچھ سمجھے یہ بات؟ یہ معنی لکھا ہے فتح الباری میں، مدارج النبوہ میں، زرقانی میں، اور ارشاد الساری میں، عمدۃ القاری میں، بخاری کے حاشیہ میں، وہاں پر بھی لکھ کے کہتا ہے اسلم الوجوہ، اور بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے اعتراضوں سے خالی وجہ اور توجیہ یہی ہے
کیونکہ دوسرا معنی ہے اللہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، آپ کے جسم کی موت اور آپ کی شریعت اور مشن کی موت. آپ کے جسم کو موت آئے اور آپ کے مشن بھی ختم ہو جائے، اللہ اس طرح نہیں کرے گا. تیسرا معنی بھی لکھا، وہ بھی کیلا ہے، اللہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، مراد کرب الموت. ایک جو تکلیف تھی موت والی وہ آ گئی، اب اللہ دوسری موت کی تکلیف آپ کو نہیں دے گا، وہ مراد ہے کرب موت اور تکلیف موت. یہ بھی ہے اس کا معنی. اب کہتے ہیں داؤدی کہتا ہے، داؤدی، چلو انشاءاللہ میں تبصرہ اس کا اپنے مقام پہ کروں گا. داؤدی شاؤدی کوئی نہیں ہے. داؤدی پتہ نہیں تمہارا نانا ہے کہ دادا ہے، ہم نہیں جانتے داؤدی کون ہے. اور داؤدی کی تردید موجود ہے اجماع سے، اور اجماع بھی انشاءاللہ پیش کروں گا مسلم ہستیوں سے. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے حمد ثنا سے، اور اس کے بعد ایتیں پڑھتے ہیں ما محمد الا قد خلت من قبل ہر. ہاں یہ عجیب قوم سے ہمارا واسطہ ہے. ماسٹر صاحب زور لگا رہے ہیں، میں سن کر حیران ہوا. کہتے ہیں کوئی ایسی آیت پیش کرو نا جس میں وقوع موت کی بات ہو. یعنی آیت ہے قرآن کی، اللہ فرمائے میرے محبوب آپ پر موت آ چکی ہے. ایسی کوئی آیت دکھاؤ موت آ چکی ہے، وقوع، تب میں مانوں گا. وقوع موت، میں مماتیوں کو چیلنج کرتا ہوں، وقوع موت دکھائیں. ایسی کوئی آیت تو اللہ فرمائے میرے نبی آپ کو موت آ چکی ہے. آپ اندازہ کریں ان کے عقل و تمیز کا. اب موت کے بعد کوئی قرآن کی آیت آ سکتی ہے؟ قرآن زندہ نبی پہ نازل ہوتا ہے یا موت کے بعد؟ اب اس ابن الحبار سے پوچھو، یہ جو مطالبہ کر رہا ہے کہ آیت ایسی ہو نا جی جس میں یہ ہو کہ میں مر چکا ہوں، مجھ پہ موت آ چکی ہے، اس گدھے سے پوچھو وہ آیت ہی نہیں جو موت کے بعد آئے. قرآن اترتا ہے زندہ پیغمبر پہ. اب یہ کیسے قرآن آئے گا میت پر؟ یہی تو ہم کہتے ہیں میت پہ قرآن بھی آئے تو میت سن نہیں سکتا. آپ نہیں سمجھے، میت پہ قرآن اترے بھی صحیح تب بھی میت کو پتا نہیں چلتا. اور زندہ نبی پہ وہی آتی ہے موت کے ساتھ انقطع الوحش، وہی منقطع ہو جاتی ہے. اب یہ مطالبہ ہوتا ہے. اور پھر دوسرا کہ سبحان اللہ، حضرت نے جو اشکال کیا نا، مماتیوں کے پاس جواب کوئی نہیں، قیامت تک نہیں جواب دے سکتے. بات تو ٹھیک ہے، قیامت تک ایسا پاگل نہیں آئے گا. یہ قیامت سے پہلے ایک ہی پاگل دنیا میں آیا ہے، ایسا چھلوڑ. اب کوئی دوسرا اٹھ کھڑا ہو اور وہ کہے، قرآن میں آتا ہے ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، تو امکان قیامت ہے نا. وہ کہے میں تب مانوں گا پہلے وقوع ثابت کر. اللہ فرمائے قیامت آ چکی ہے، امکان ہے وقوع نہیں. وقوع کی تو بات ہی کوئی، لہذا میں پہلے تب قیامت مانوں، پہلے دکھانا قیامت آ گئی ہے، آ گئی ہے. اس کو کہو گدیا جب آ گئی تو اس وقت تو تیرا باپ ہی مانے گا، وقوع تو جب ہوگا تو ہوگا نا. اب یہ مطالبے ہے، یعنی آپ اس سے اتنا اندازہ کر لیں کہ ان کا دامن دلائل سے کتنا خالی ہے. یہ الٹی سیدھی باتیں وہی کرتا ہے کہ جن کا دامن دلائل کی دنیا سے خالی ہوتا ہے. تو ایسے ڈھکوسلا بازی. اب وقوع بھی دیکھو، مولوی سرفراز نے جب یہ لکھا تو مولانا سرفراز صاحب نے مانے یہ کیا کہ نبی کی موت واقع ہو چکی ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اب یہ بھی مولانا سے کوئی پوچھے، اللہ جانے کیا متشابہات سے ہے، مولانا کا کلام بھی شتیہات سے ہے. چلو بہرحال اب جہاں دیکھو ما محمد الا رسول، ایک اور اٹھا ہے دیکھ رہے انا کا میتون میں انا میتون، اور یہ آیت پڑھی تو کہتا ہے بتاؤ نا، بولو نا، یہ ایسے نازل ہوئی، نبی زندہ تھا یا میت؟ مجمع سے آواز آتی ہے جی زندہ تھا. پھر آپ کی یہ حیات کی دلیل ہے یا موت کی دلیل ہے؟ یہ حیات کی دلیل ہے، حیات النبی زندہ تھا. یعنی میں حیران ہوتا ہوں خدا کی قسم
ان کے استدلالات سے اتنے چبل، اور کہتے ہم دیوبندی ہے جی ایتے نازل ہوئی، نبی زندہ تھا یا میت؟ جی زندہ، پھر یہ تو حیات کی دلیل ہوئی۔ واہ واہ، جب ان ساعت آتی ہے تو نہ ہے تو قیامت آ چکی تھی یا نہیں آ چکی تھی؟ پھر قیامت کے نہ آنے کی دلیل ہوئی، پھر قیامت کے آنے کی دلیل تو نہ ہوئی، نہ آنے کی دلیل ہوئی۔ بے وقوف زمانے کے۔ اب ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے سامنے جو ایتے پڑھ رہے ہیں، یہ حیات ثابت کرنے کے لیے یا وفات ثابت کرنے کے لیے؟ اسی خطبہ سے تو صحابہ کو موت کا یقین آیا، سارے صحابہ اکٹھے ہیں اور صدیق قرآن پڑھتا ہے ما محمد الا رسول انک میتن، اور ثابت کرتا ہے موت پیغمبر۔ حضرت عمر جو پہلے جوش میں تھے، دوسرے دن وہ بھی کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں صدیق نے سچ کہا، مجھے بھول ہو گئی تھی اور میں یوں سمجھ، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا لگ رہا تھا کہ یہ ایسے نازل بھی ہوئی یا نہیں۔ آپ خود انصاف کر لیں، اکیلے بیٹھ کے مسنا و فرادا یہ سوچ لیں کہ اب ان کو میں کیا نام دوں، کہ صدیق اور سارے صحابہ اکٹھے ہو کر وہ کہتے ہیں ان ایتوں کا مطلب وفات النبی ثابت ہو رہی ہے، ماسٹر کہتا ہے یہ حیات النبی ثابت ہو رہی ہے۔ اب ماسٹر کا فارم اس پہ ایمان لے آؤ، یا جہاں صدیق جیسا آدمی ہے اور ساری صدیق کی پارٹی کٹھی ہے، ان کا اجماع ہے کہ یہ آیات نبی کی ممات ثابت کر رہی ہے، یہ حیات ثابت نہیں کر رہی۔ اور یہ چلو میں کچھ نہیں کہتا، اللہ یار خان چکرالوی جو ان کا دادا ہے اس نے لکھا ہے، اللہ یار خان نے اپنی کتاب حیات النبی میں اللہ یار خان کہتا ہے کہ جو صحابہ سے ہٹ کے تفسیر کرے وہ زندیق ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ اب ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، بابے صاحب نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم زندیق ہیں۔ ہاں بھائی، اب دیکھو وما محمد الا رسول، بھائی بات ہے صاحب، بات ہے دلائل کی۔ میں نہیں کہتا ہماری بات مانو، بالکل نہیں کہتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں ایک آدمی بھی میری بات نہ مانے نا، خدا کی قسم مجھے ذرا افسوس نہیں، بالکل نہ مانو، لیکن سنو ٹھنڈے دل سے، دل سیدھا رکھ کے سنو، اور پھر اس کو سوچو، اور سوچو آخرت کو سامنے رکھ کر کہ واقعتاً نعرے بازی ڈنڈی بازی سے، قرآن سے غداری، صحابہ سے غداری، تو یہ چیزیں نہیں بچائیں گی۔ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچو، ہاں کوئی دلیل نام کی چیز ہے وہ پیش کرو تو آپ کا احسان ہوگا۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کوئی دلیل پیش کر دے وہ ہمارا محسن ہے، اور میں کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ آپ جو مرضی آئے، تم میں سے چھوٹا بڑا جو دلیل نام کی چیز پیش کرنا چاہے، جب بھی کرنا چاہے، تو انشاءاللہ پورے احترام کے ساتھ اس کی گفتگو سنوں گا اور اس کے دلائل کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن ہم نے جہاں تک دیکھا تو وہ ان کا دامن بالکل دلیل سے خالی ہے، اور کئی عام میں بھی صوفی تبصرہ لگا لیتے ہیں، دونوں طرف دلائل ہے۔ یہ دوسری طرف والے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، کوئی ہے آپ کے پاس تو دکھا دو۔ دوسری طرف والے یہ دلائل ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ دلائل ہیں دوسری طرف والے، ان کو دلائل سمجھو یا خلائل سمجھو۔ ہاں بھئی، ما کان لنفس ترغیب الالجہاد ہے، ما کان لنفس نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ما کان لنفس نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت مرنا الا باذن اللہ، مگر ساتھ اذن اللہ کے، کتاب مؤجلا۔ کیا ایک بات سمجھو، جہاں پر آتا ہے نا اوحی الموتى باذن اللہ فیکون طیرا باذن اللہ، وہاں پر علوی کہتے ہیں ہاں اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ باذن اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اب یہاں بھی ان سے ذرا پوچھو، باذن اللہ، اللہ نے موت حیات کا اختیار بھی ہر آدمی کو دے رکھا ہے نا؟ او بزرگوں، موت حیات کا تمہارے اختیار میں ہے نا؟ موت حیات کس کے اختیار میں ہے؟ یہ قرآن ہلنے نہیں دیتا، ایک جگہ پہ جو ڈنڈی مارتا ہے قرآن پکڑ لیتا ہے۔ اب جہاں دیکھو وما کان لنفس،
نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان تموت الا باذن اللہ، یہ کہ مر جائے مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، لکھت ہے مقرر شدہ، ومن یرد، تو مطلب کیا ہے کہ انسان کے بس میں ہے موت حیات، خیال کرو وہاں پر بھی اسی طرح باذن اللہ ہے، ومن یرد، اور جو آدمی ارادہ کرے آخرت کے بدلے کا، دیں گے ہم اس سے، منہا، اس کو منہا، اس سے، ومن یرد، اور جو ارادہ کرے ثواب الآخرہ، آخرت کے بدلے کا، من یرد، جو ارادہ کرے ثواب الدنیا، دنیا کے ثواب کا، دیں گے ہم اس سے، لیکن ما نشاء، بشرط مشیت، جتنا چاہیں گے جو چاہیں گے، منہا، اس دنیا سے، اور جو ارادہ کرتا ہو آخرت کے ثواب کا اس کو بھی دیں گے ہم، منہا، آخرت سے، اور بڑھائیں بدلہ دیں گے ہم، سنجزی، ضرور بدلہ دیں گے ہم، الشاکرین، شکر گزار بندوں کو، ان کو بدلہ دیں گے، باقی من نبی، قرآن پھر آیا، ما محمد الا رسول سے اصلاح کر دی، سپہ سالار چلا بھی جائے تو ہمت نہیں ہارنی، نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمت نہیں ہارنی، مسئلہ بیان کرتے رہو اور مسئلے کی خاطر لڑتے رہو، وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ۔ میں حیران ہوں یہ لوگ جو جہاد کے منکر ہیں قرآن کا جیسا نہیں دیکھتے ہوں گے میرے خیال، یہ بھی سوچنے والی بات ہے، آخر ان میں بھی مولوی ہے نا جی، بڑے بڑے مولوی ہیں، تو تلاوت تو کرتے ہوں گے، ختموں پر تو پڑھتے نہیں ہوں گے، تو ان ایتوں سے کیسے گزرتے ہوں گے؟ ایک دشمن اور ہے، دیکھا؟ اچھا ماشاءاللہ، دیکھو جی، اللہ سب کو پورا قرآن ماننے کی توفیق دے، فَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے نبی لڑے، معہو، ساتھ ان کے، ربیون، رب والے، کثیر، بہت سارے، رب والا ہوتے ہی مجاہد ہے، ربیون کثیر، رب والے بہتے لڑے، فما بہنوا، واہ قرآن عجیب رنگ لے آیا، بات چل رہی ہے عہد کی، اللہ نے حکمت بیان کر کے، اصلاح کر کے، اب پھر نمونہ شروع کیا، فرمایا گھبرا کیوں گئے ہو، عہد میں کمزور جو پڑ گئے، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، کوئی نئی بات ہے، کتنے نبی ہیں، کأی من نبی، کأی من نبی، کتنے نبی ہیں، قاتل، ان کے ساتھ ہو کے لڑے، جہاد کیا، معہو، ان کے ساتھ، ربیون، رب والوں نے، کثیر، بہت تعداد میں، اچھا وہ کیسے تھے، فما بہنوا، فما بہنوا، ما ضعفوا، ما استکانوا، کتنی چیزیں ذکر کی؟ 3، یاد رکھ لو، امام راضی نے فرق کیا ہے، امام راضی فرماتے ہیں بان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، پہلے دل، وہ دل بنتا ہے، پھر جسم پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، پھر ہمت آدمی ہار جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب دل کام چھوڑ جائے تو اعضاء بھی کام چھوڑ جاتے ہیں، جب اعضاء چھوڑ گئے مقابلہ ختم، تو بان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور ذوق کا تعلق ہے جسم کے اعضاء کے ساتھ، اور استقامت کا تعلق ہے دشمن کے مقابل ہتھیار ڈالنے کے ساتھ، مقابلہ نہ کرنے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں فما بہنوا، ان کے دل بھی کمزور نہیں ہوا، فما بہنوا، ایک آپ کے بین السطور میں لکھا ہے، جہاں اور بات لکھی ہے، آپ کے بین السطور کو چلو دیکھتے رہنا، راضی رحمہ اللہ نے یہ بات کی، میں وہ کر رہا ہوں، فما بہنوا، نہیں کمزور ہوئے
ان کے دل نے کام نہیں چھوڑا، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس سے کہ پہنچا ان کو اللہ کی راہ میں، توحید کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے اعضاء کے اعتبار سے، بدنن ومستکانوا، اور نہ ہتھیار ڈالے، نہ عاجز ہوئے دشمن کے سامنے، نہ ان کا دل ڈرا، نہ اعضاء کانپے، نہ ہتھیار ڈالے۔ یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہو گئی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، یہ ایسے صحابہ کو جوش دلا رہی ہے۔ کوئی سمجھ رہی ہے بات؟ یہ جوش جہاد ہے۔ پہلا یہ آپ بیٹھے نا، آپ میں تو کرنٹ نہیں ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اتنا جوش تھا نا صحابہ کا، جب اللہ کے نبی نے سنا ہے نا، پہلے نبیوں کے ساتھ جو تھے صحابہ اور ربی جول، وہ اس طرح دلیر ہو کے لڑے، نہ کبھی ان کا دل گھبرایا، نہ اعضاء میں کمزوری آئی، نہ کبھی ہتھیار ڈالے۔ تو اللہ جانے اس وقت صحابہ کا جوش کتنے درجے پر ہوگا۔ یہ ہے حرض المؤمنین علی القتال، حرض المؤمنین علی القتال، یہ ابھارا جا رہا ہے، جوش دلا رہا ہے قرآن۔ وما کان قولہم، سبحان اللہ۔ اب دیکھو جتنے نبیوں کے ساتھ مجاہدین تھے ان کی دعائیں کیسی تھی۔ وما کان قولہم، نہیں تھا قول ان کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہنا، ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ صوفی کی دعا میں چس نہیں، یہ اس دعا میں چس ہے جب دشمن کے مقابلے آدمی کھڑا ہو۔ ایک ہے مسجد اور حجرے میں بیٹھ کے کہنا ربنا، اور ایک ہے میدان جنگ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا ربنا۔ اس ربنا اور اس ربنا میں بڑا فرق ہے، کچھ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، جب گولیاں چل رہی ہوں، بمباری ہو رہی ہو، اور ٹینک آگ برس رہی ہو، اور اس مقام پہ سنبھال کے دل کو کہنا ربنا، مزہ تو وہاں پر ہے۔ یہاں مسجد میں بھی ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ربنا پر اخلاص ربنا ہوگا۔ وہاں پر جو ربنا ہے، کہتے کیا ہے؟ ما کان قولہم الا ان قالوا، ان کی ایک ہی بات تھی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، معاف کر دے ہم کو، ذنوبنا، گناہ ہمارے، اسرافنا فی امرنا، اور حد سے نکلنا ہمارا اپنے معاملے میں، وثبت اقدامنا، اور ٹکا دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری امداد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں تو ہماری امداد کر۔ معلوم ہوتا ہے جہاد ہمیشہ توحیدیوں نے کیا ہے۔ مشرک کیا بیچارہ جہاد کرے گا؟ جو قبروں سے ڈرتا ہے، قبر پہ بابا بیٹھا ہے، وہ کپڑے نہیں سنبھل سکتا، مشرک اس سے بھی ڈرتا ہے۔ قبر سے ڈرتا ہے، ڈنڈی، کنڈی، بیری، اس کو ہلانا نہیں، بابا ٹانگیں توڑ دے گا، ہے بے ایمانہ۔ جو مردوں سے ڈرنے والی قوم ہے یہ جہاد نہیں کر سکتی، اور یہ سب کو پتا ہے۔ بریلویوں نے بھی پیچھے، ان کو بھی جوش آیا، انہوں نے تنظیمیں بنائی جہاد کی۔ ایک ہم نے دیکھا تو وہ تھا لشکر ابابیل، لشکر ابابیل۔ ہم جب رحیم یار خان پڑھتے تو وہاں پر ہم نے نورانی صاحب کی تقریر سنی تھی، نورانی صاحب آئے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ شروع ہوئے تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہے سنیو، کشمیر میں ہم لڑ رہے ہیں اور افغانستان میں ہم لڑ رہے ہیں، پھر آنکھیں بند کر دیتا تھا، افغانستان میں ہم لڑ رہے ہیں اور بوسنیا میں ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ اس کی تقریر تھی۔ تو مجھے ساتھی کہتے ہیں یہ کیا، ساتھ پان بھی تھا۔ تو میں نے کہا اصل میں اب اس کو پتہ ہے نا بے ایمان کو جھوٹ بول رہا ہوں،
تو اس کی شرم کے مارے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ورنہ دنیا کی تاریخ نہیں ثابت کر سکتی کہ بریلوی کوئی جہاد میں مارا گیا ہو، شہید ہو تو بریلوی مذہب میں شہادت کا نشان ہی کوئی نہیں ہے، نام کوئی بریلوی کبھی جہاد پہ گیا ہو، مر گیا ہو، بریلویوں کو پیش کرو میدان جنگ میں۔ اور آپ کو یہ بتاؤں، افغانستان میں جب روس آیا تو سب سے پہلا جو طالب علم شہید ہوا روس کے مقابلہ میں وہ ہمارے میاں والی مدرسہ تعلیم القرآن کا فارغ تھا اور پکا اشاعت التوحید کا تھا۔ اور کشمیر میں جو پہلا طالب علم شہید ہوا وہ بھی تعلیم القرآن کا فارغ تھا۔ ہاں، تو ہمیشہ جہاد کس نے کیا؟ مواحدین نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب مواحدوں کا نظریہ دیکھو، جہاں دیکھو نبیوں کے ساتھ ہیں، زندہ نبی ساتھ ہیں، قبروں کی بات بھی نہیں، زندہ نبی ساتھ ہیں، لیکن کہتے کیا ہے؟ ربنا ربنا، دعا میں ربنا، توحید پہ دعا، اور ساتھ یہ بھی نہیں کہتے اللہ اس نبی کا واسطہ نہیں، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، مدد کر، تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلہ میں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فآتاہم اللہ، عطا کیا اللہ نے ان کو ثواب الدنیا، بدلہ دنیا کا، بحسنہ ثواب الآخرہ، اور خوب ثواب آخرت کا، آخرت کا بدلہ بھی ملا۔ واللہ یحب المحسنین، یا ایھا الذین آمنوا، زجر اور ترہیب ہے، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی الذین کفروا، کافروں کی، یردوکم، پھر قرآن دوہرا رہا ہے کافروں کی بات پہ نہیں آنا۔ یہ کافر کہیں گے اگر سچا رسول ہے تو شکست کیوں آئی؟ یہ کافر پروپیگنڈا کریں گے، شبہات ڈالیں گے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے بات مانی ان کی جنہوں نے کفر کیا، مراد منافق وغیرہ، چٹے کافر یا اندر کے کافر منافق۔ حضرت علی کہتے ہیں کافروں سے مراد منافقین ہیں، یردوکم، پھیر دیں گے تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا، پس ہو جاؤ گے اس وقت خاسرین، ہر طرح ناکام۔ بل اللہ مولاکم، کافروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بلکہ اللہ ہے مولاکم، اللہ ہے مولا تمہارا، کارساز تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہت بہتر ہے مدد کرنے والا۔ سنلقی، نمونہ نصرت، وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ سنلقی، ہم ان قریب ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، بچ دلوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈالیں گے؟ الرعب، ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بوجہ شرک کرنے ان کے ساتھ اللہ کے، ما لم ينزل بھی سلطانا، یہ جملہ سمجھنا ہے، ما لم، ان معبودوں کو، لم ينزل، کہ نہیں نازل کی اللہ نے، بھی ساتھ اس ماں کے، سلطانن، کوئی دلیل۔ کیا مطلب؟ ساتھ اس ماں کے کوئی دلیل نہیں اتری، مطلب ہے بے معبودیت ہی، بے معبود، ایسوں کو الہ سمجھتے ہیں جن کی مشکل کشائی اور معبودیت کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ جہاں قرآن نے قانون بتا دیا، اگر توحید پہ پکے رہ گئے نا، اللہ مشرکوں کے دل میں تمہارا روب ڈال دے گا، ہیبت ڈال دے گا، اور ایسی ہیبت ہوگی وہ تمہارا آمنا سامنا ہی نہ کر سکیں گے۔ ہاں، یہ توحید کا روب ہوتا ہے۔ ہاں،
حضرت شیخ القرآن کے بارے میں مشہور ہے، جب سٹیج پہ بیٹھتے تھے نا، کسی آدمی کی جرأت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، تو وہ کیا روب ہوتا یہ مسئلے کی وجہ سے۔ اور یہ ہے جب آپ بھی مسئلہ بیان کریں گے، سٹیج پہ جب بیٹھیں گے تو اتنا روب اللہ پیدا کر دے گا کہ مشرک کو جرأت ہی نہیں ہوگی، اور میدان میں جائیں گے اتنا روب اللہ پیدا کر دے گا کہ مشرک وہ بزدل ہے۔ بما اشرکو، شرک کی وجہ سے مشرک میں کون سی دلیری ہے؟ تو یہ بھی خدا کا قانون ہے، بما اشرکو۔ ہاں دیکھو، وماواہم النار، ثمرہ آخرت، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بڑی بری جگہ ہے ظالموں کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق سچ کیا اللہ نے تم سے۔ صدقہ کے دو معنی ہیں، راست گفتن، راست کردن، یا راست گفتن کے معنی میں ہے سچ، راست کردن کے معنی میں ہے سچ کیا اللہ نے۔ سچ وہ پہلے بھی آیا نا، صدق اللہ، وہاں پر کیا تھا؟ سچ کہا اللہ نے۔ یہاں پر کیا ہے؟ سچ کر دکھایا اللہ نے وعدہ۔ اب یہاں پر سبب مغلوبیت مومنین ذکر کیا جا رہا ہے، پھر بات وہی چل رہی ہے، سبب مغلوبیت مومنین۔ مضمون یاد دھیان میں رہے، 5 حکمتیں بیان کر کے ایک ترغیب دلائی، پہلے لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ پہلے لوگ کس طرح لڑتے تھے، پھر اللہ رب العزت نے ترغیب و ترہیب کے بعد پھر مضمون ہوئی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا فتح والا، اللہ نے تو وعدہ پورا کیا ہے۔ صدقکم اللہ، اللہ نے تو پورا کیا ہے، تمہیں فتح مل گئی ایک دفعہ۔ وعدہ اذ، کس وقت؟ جبکہ تحسونہم، تم کاٹ رہے تھے ان دشمنوں کو اس کے اذن سے، حتی اذا فشلتم، حتی کہ تم کمزور ہو گئے۔ اب قرآن پوری وجہ بھی بیان کرے گا، شکست کی وجہ اب آئے گی۔ پہلے تو حکمتیں آئی ہے نا، تھوڑا تھوڑا تیاری ہوتی رہی، اب یہ تیسری دفعہ چھڑ رہا ہے احد کا تذکرہ، 2 دفعہ پہلے بھی چھڑا ہے۔ اب قرآن پورا چھپر ہٹا دے گا کہ یہ شکست ہوئی کیوں، وجہ بیان کرے گا۔ ایک دوسرا تھوڑا سا یہ سمجھ لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو اوپر ایک درہ تھا، اس درہ میں بٹھایا، اور وہاں پر ابن جبیر کو امیر مقرر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا نقشہ جو بھی ہو جائے، ہم شکست کھا جائیں، فتح پا جائیں، خبردار یہ واقعہ ذہن میں رکھ لو، اگلی آیتیں لگیں گی تب، بہت سارے اشکال ہیں اگلی آیات پر، تو تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے جنگ کا نقشہ جو بھی ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے جب لڑائی لگی، وہ 50 تیر انداز اوپر پہاڑی تھی، پہاڑی درہ میں بیٹھے پیچھے سے، تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو اس کا تعاقب کریں اور اس کا دفاع کریں۔ ادھر لڑائی شروع ہوئی، صحابہ نے، قرآن نے ایک لفظ میں نقشہ کھینچا، اذ تحسونہ، جب تم ان کو ٹاپر رہے تھے۔ ٹاپر سمجھتے ہو نا، کسی چیز نو، ہاں اصل پنجابی میں مانا ہے لو پر مارنا، ٹاپر دیونا۔ ہاں چلو، جس وقت تم ان کو کاٹ رہے تھے، نقشہ، صحابہ شروع ہوئے مشرکوں کو مارتے گئے، اور مشرک بیچارہ ایک ہی برداشت نہ کر سکتا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ سارے مشرک بھاگ گئے، میدان احد خالی ہو گیا۔ اب یہ اوپر بیٹھے تھے، اوپر والی منزل پہ 50 صحابہ، انہوں نے دیکھا مشرک بھاگ گئے، مقصد پورا ہو گیا، اور اب جائیں ذرا مال غنیمت سمیٹے، ان کا تعاون کریں، سارا سامان ڈال کے مشرک چلے گئے، اور ان کا ذرا تعاون کریں، جہاں اختلاف ہو گیا۔ کوئی صحابہ کہنے لگے نہیں جائیں گے، نبی پاک نے جو فرمایا ہے نہیں ہٹنا، ہم ادھر ہی ہیں۔ دوسرا نے کہا مقصد ہی اب کوئی نہیں، جہاں دشمن تو بھاگ گیا، اب یہاں کوئی مقصد نہیں۔ حتیٰ کہ 30 صحابہ کرام
درا چھوڑ کے نیچے آ گئے، 10 صحابہ اوپر رہ گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے۔ خالد ابن ولید اس وقت جرنیل اور کمانڈر تھا مشرکین کا اور تھا بڑا سمجھدار، اس نے جب دور سے دیکھا نا وہ تو مار کر نیچے اتر رہا ہے، اس نے اپنی فوج کو جمع کر کے کہا پچھلی طرف سے عقب سے حملہ کرو۔ اب ساری جمعیت کٹھی ہوئی، صحابہ کو تو وامو گمان ہی نہیں تھا، ادھر سے جو آئے تو انہوں نے چک دم حملہ کیا جہاں سے گمان ہی نہیں تھا، اور اس شدت سے حملہ کیا کہ صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کرے کیا، اور اوپر جو 10 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے، وہ سامنے جو درے پہ رہ گئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر اب سمجھ ہی نہ آئے، ادھر بھی دشمن ادھر بھی کوئی پتہ ہی، بھاگ دوڑ مچ گئی، اور ایسی حالت میں پھر ظاہر بات ہے انسان کا ذہن کام ہی نہیں کرتا، تو یکدم ایسا مسئلہ بن گیا تو یہ واقعہ ہوا۔ اللہ نے وجہ یہ بیان کی کہ تم نے جو وہ درا چھوڑا تھا نا، رسول کی بات نہیں مانی، یہ اسی کا مزہ ہے۔ کچھ اصل وجہ یہ تھی، باقی تو ساری تمہیدات ہیں اور حکمتیں ہیں، لیکن سبب جو بنا ظاہری وہ اللہ نے تو وعدہ پورا کیا، صدقکم اللہ، اللہ نے وعدہ پورا کر دکھایا۔ جس وقت کہ تم کاٹ رہے تھے اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، حتیٰ کہ تم فشلتم، خود کمزور پڑ گئے، رائے میں کمزور ہوئے، ایک وتنازعتم فی الامر، اور تم نے منازعت کی، جھگڑا کیا امر رسول میں، وعصیتم من بعد ما اراکم، اس آیت کو بتا غور سے دیکھے، آیت دلیل ہے کہ پرویزی مرتد ہے، ایسے بے شک دیکھو آیت کو، تنازعتم فی الامر، اللہ فرماتے ہیں تم کمزور ہو گئے اور کیا کر رہے تھے، تنازعتم فی رسول نے جو کہا تھا درا نہیں چھوڑنا تم نے چھوڑ دیا، رسول کے امر میں تم نے اختلاف کیا۔ سوچو وہ امر قرآن میں ہے؟ وہ امر قرآن میں نہیں، وہ کس میں تھا؟ حدیث میں۔ نبی پاک نے جو ان کو کہا یہاں بیٹھو، یہ حدیث تھی، اگر حدیث حجت نہیں یہ مقام حل ہو سکتا بھی نہیں۔ تنازعتم فی الامر، اور اگر نبی کی بات ماننی حجت نہیں تھی تو پھر یہ وجہ شکست کیسے بن گئی؟ تو معلوم ہوتا ہے نبی کی بات بھی اسی طرح حجت ہے، مانا نبی کی حدیث بھی اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن، مرتبے کا فرق ہے صرف۔ تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، اور نافرمانی کی تم نے، جہاں مودودی آیا، دیکھا تم کہتے ہو صحابہ یوں صحابہ یوں، عصیتم، صحابہ نے کیا کی؟ نافرمانی کی، عصیتم نافرمانی کی، لیکن یہ بیچارہ جاہل تھا۔ عصیان کلی مشکک ہے، عصیان کیا ہے؟ کلی مشکک، اس سے مودودی جیسا عصیان مراد نہیں، یا عصیان کا مطلب ہے صرف وہ درا چھوڑنا، صرف وہ کیا ہے؟ درا چھوڑنا، وہ جو درا چھوڑا اس امر میں نافرمانی کی۔ نبی پاک نے فرمایا درا نہ چھوڑو، یہ درا چھوڑ بیٹھے، اگرچہ تعویل کے ساتھ چھوڑا لیکن پھر بھی نبی کا حکم تو اس کی عدولی ہو گئی۔ من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ دکھایا تم کو، ما تحبون، جو تم چاہتے تھے، منکم من یریدو، اب ذرا خیال کرنا ہے، بعضے تم میں سے وہ ہیں جو چاہتے، ارادہ رکھتے تھے دنیا کا، اور منکم من یرید الآخرہ، بعضے تم میں سے وہ تھے جو ارادہ رکھتے تھے آخرت کا۔ یار لوگوں نے جہاں پر بھی تان کیا، یہ مقبول حسین دہلوی مرتد نے اپنے حاشیے پہ ایسی گندی زبان استعمال کی نا صحابہ کے بارے میں اس مقام پہ کہ کوئی ہندو اور سکھ بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو مقبول مرتد نے استعمال کیے ہیں۔ زمیمہ اس کا ہے، کہتا ہے فشل تم کا مذاق اسے تم پر کہ یہ صحابہ تھے اور یہ شیعہ ذاکرین
جب بیان کرتے ہیں تو یہ بڑے بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کرکٹ کا ٹورنامنٹ تھا یا یہ جنگ تھی، جہاد تھا، سارے بھاگ گئے، یہ ہوا وہ، تجھے بہت بڑا مذاق بناتے ہیں۔ اب ذرا ان کے مذاقوں کو بھی دیکھو اور قرآن کی صفائی کو بھی دیکھو۔ جہاں یرید الدنیا، اس کو بھی باعث تنقید سمجھا گیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ اب سمجھو بات کیسے؟ دنیا کس کو کہا گیا؟ مال غنیمت کو۔ دنیا کس کو کہا گیا؟ وہاں کوئی زمینیں تو نہیں تقسیم ہو رہی تھی نا، یا جائیدادیں، وہاں کیا تھا؟ مال غنیمت۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ مال غنیمت امیر تقسیم کرتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جو اٹھا لے اسی کا ہو مال غنیمت، یہ نہیں ہوتا، بلکہ مال غنیمت ایک مقام پہ اکٹھا ہوتا ہے اور سارے مجاہدین کے کیا ہوتے ہیں؟ حصے۔ اب ذرا سمجھنا ہے، اللہ کو اتنا بھی پسند نہ آیا، صحابہ کے عظمت اتنی بلند تھی، ان کی طہارت اتنی بلند تھی کہ وہ مال غنیمت جو جہاد والا ہے اس کے تعامل کرنے کو صحابہ کی شان کے اللہ نے اس کو بھی مناسب نہ سمجھتے ہوئے وہاں پر لفظ بولا ہے میں یرید الدنیا، یعنی صحابہ کا تزکیہ اتنا ہے اور اتنی عظمت بلند ہے کہ ہو مال غنیمت اور اس میں بھی صرف تعامل کرے، اتنی چیز کو بھی اللہ صحابہ کے حق میں دنیا سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا نہیں تھی، مال غنیمت تھا جو جہاد کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی ان کو اپنی مرضی سے نہیں ملنا تھا، سپہ سالار کی تقسیم سے ملنا تھا۔ لیکن عظمت صحابہ اتنی بلند ہے، مقام صحابہ اتنا اونچا ہے کہ اس غنیمت کے تعامل کو بھی قرآن نے یرید الدنیا کے اعتبار سے ذکر کیا اور دنیا کے لفظ سے ذکر کیا۔ یہاں مودودی جیسے شیطان نے سمجھا کہ کوئی وہاں گندم خریدنی تھی یا پتہ نہیں کوئی زمینیں خریدنی تھی، زمینوں کی بات ہی کوئی نہیں، یا مال غنیمت جس نے لینا وہ لے جائے، بات ہی کوئی نہیں ہے، مال غنیمت حلال طیب، اور اس میں بھی وہ کر رہے ہیں تعامل، اور ان کی مرضی سے بھی انہیں ملنا کوئی نہیں، لیکن ان کی شان اتنی پاک ہے اور اونچی ہے، اللہ نے ان کے حق میں کہا یرید الدنیا۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، نبی گناہ پاک ہوتا ہے، لیکن نبی کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے نا، تھوڑی بات کو بھی قرآن ذنب سے تعبیر کرتا ہے۔ معمولی سی اگر خلاف اولا بات بھی نبی کی ہو جائے تو قرآن کس سے تعبیر کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے رفع درجات کی وجہ سے۔ اس کی آپ ایسے بھی مثال سمجھے، ایک آپ کا قریبی آدمی ہے، ایک ہے کہ وہ تھوڑی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ایک ناواقف کرتا ہے، تو کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ قریبی۔ اور ایک ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ آ کے تمہیں تھپڑ لگا دیتا ہے، اور ایک ہے کہ اچھا بھلا بزرگ وہاں سے اٹھتا ہے اور تمہیں تھپڑ لگاتا ہے، دونوں کا فرق ہوگا کہ نہیں؟ کیا فرق ہوگا؟ کہ اعمال کا اعتبار ہوتا ہے بحسب مراتب، حسب مراتب۔ نبی معمولی کام بھی کرے، حضرت یونس نے کیا کیا؟ اجتہاد ہی کیا تھا نا، تو اجتہاد تو جائز ہے، اجتہاد ہی کیا، اور یہ کا عام روٹین جو ہے 3 دن میں عذاب آ جائے گا، خوشخبری عذاب کی خبر سنا کے چلے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظنّا اللہ نقدر علیہ، لفظ کتنا بولا؟ ظنّا اللہ، تمہارے مولوی توجیہات کر کر ہی تھک گئے، لن نقدر، ہم کہتے ہیں کوئی توجیہ جہاں نہیں، بالکل اپنے ظاہر پہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کا حال کا نقشہ کھینچا گیا حضرت یونس کا، وہ جا ایسے رہا تھا جیسے کوئی کہے لن نقدر علیہ۔ چلو آئے گی آیت، تو مطلب ہے کہ جو مقربین ہیں ان کی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا کر کے ظاہر کیا جاتا ہے، تو یہ آیت عظمت صحابہ کی دلیل ہے، نہ کہ تنقیص صحابہ کی۔ جن کا ذہن گندا ہے انہوں نے یہاں سے تنقید سمجھی ہے، اور جن کا ذہن صاف ہے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاں دنیا سے مراد بھی کیا ہے؟ غنیمت، دنیا سے مراد کیا ہے؟ اور وہ بھی اپنے حصے نہیں ملنے، اپنے اٹھائی ہوئی نہیں ملنی تھی،
سپہ سالار نے دینی تھی، اس میں بھی تعاون کیا تو اب یہ فتویٰ، اور یہ نہ بھی آتے تو جو وہ تو اسے ملتے، یہ طرح نہ بھی چھوڑتے تو اسے تو تب بھی ملتے مجاہدین کو، لیکن قرآن نے اتنی بات کی بھی برداشت نہیں کی، فرمایا تمہارا شان اونچا ہے، تم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ تم نے تو دیکھنا تھا امر رسول کو، تم نے دیکھنا تھا امر رسول کو، یہ یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، صرف خالص آخرت کو چاہتے تھے، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا ان کو تم سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو اللہ، آگے آزمائے تم کو اللہ۔ یہ جملہ ذرا دیکھنا ہے پوری غور سے، قرآن جہاں صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی تو قرآن ایک بہترین جملہ لاتا ہے، یہ جملہ ہے ساری موجودیت کا بیڑا غرق اور ساری رافضیت زمین بوس، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی عزت کی قسم، وَلَقَدْ لَقَدْ قد ماضی پہ آ گیا، لام تاکید کا آ گیا، معنی قسمیہ بن گیا، معنی واللہ لقد عفا عنکم، اللہ کی قسم تمہیں معاف کر دیا، عفا عنکم معاف کیا ہے۔ اب ذرا خیال کر، میں کہتا ہوں دنیا میں صحابہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہی تھی درا چھوڑنا اور امر رسول کی مخالفت، سب سے بڑی غلطی یہ تھی جس کی وجہ سے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، دانت شہید ہوئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ اس سے بڑی غلطی کون سی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی غلطی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اتنی بڑی غلطی لیکن وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ فرمائے میں نے معاف کر دیا اور موجودی کنجر کہے میں نے معاف نہیں کرنا، خدا کی بات سچی ہے یا یہودی کی بات سچی ہے؟ اس سے بڑا کیا شان ہوگا صحابہ کا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، قرآن قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تمہاری ساری غلطیاں معاف ہیں، وَلَقَدْ، اور جہاں نہیں، پھر جہاں تھوڑی بات آئے گی نا اللہ پھر جملہ لائے گا، پھر جملہ لائے گا، یعنی صحابہ کا شکوہ اللہ برداشت کرتے ہی نہیں۔ ہاں استاد شاگرد کی تربیت کرتا رہتا ہے، اگر استاد شاگرد کو کوئی بات کرے تو باہر کوئی سن رہا ہو وہ کہ وہاں ایسی بحثی ہو گئی ہے فلاں، یہ بالکل بے وقوف ہے۔ یہ اللہ تعالی صحابہ کو تربیت کر رہے ہیں استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور وہاں جب شاگرد کی تربیت کی جاتی ہے تو تربیت میں تو اونچ نیچ غصہ پیار سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ تو تربیت کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اللہ ہے صاحب فضل کا، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر، اذ تسعدون، یہ قرآن جو ہے نا یہ پیچھے لگ رہا ہے اذ تسعدون کو، ثم صرفکم عنہم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، پھر پھیر دیا تم کو ان سے، کس وقت؟ جب چڑھ رہے تھے تم او اوپر پہاڑ کے، چڑھ رہے تھے تم اوپر پہاڑ کے اور دوڑے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کسی پر، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں آواز دے رہا تھا، فی اخراکم، تمہاری پچھاڑ سے، پیچھے کی طرف سے۔ اللہ کے رسول کہتے الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے آ جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑا سے اٹھے، آپ نے ایک ہی آواز دی، پہلے تو گر گئے نا، اٹھ کے آواز دی الیہ عباد اللہ، یہ آواز جانی تھی کہ سارے پروانے اکٹھے ہو گئے، جہاں کہیں کوئی صحابی تھا سارے دوڑ کے نبی پاک کے اردا گرد آ گئے اور سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ آواز نہیں تھی کوئی بجلی کی لہر تھی کہ صرف آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، جس کے کان میں پڑی کوئی زخمی تھا وہ بھی پہنچ گیا، کوئی گرا ہوا تھا وہ بھی پہنچ گیا،
ایک بھی نہیں رہا. جو شہادت کا رتبہ پا چکے تھے وہ تو پا چکے تھے، باقی سارے آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ایک ہی آواز پہ، یدعوکم فی اخراکم فاصابکم. اب دیکھو انداز بدل رہا ہے، وجہ بھی اللہ نے بیان کی نا کیوں شکست آئی. اب انداز پھر بدل رہا ہے، فاصابکم غمن بغم، پہنچایا تم کو غم بدلے غم کے، پہنچایا تم کو غم بدلے غم کے. اس کا معنی شیخ القرآن رحمہ اللہ نے یہ کیا، پہنچایا تم کو غم بدلے غم کے، یعنی تم نے رسول کا غم دیا اور میں نے تمہیں غم دیا. تم نے رسول کو غم دیا مخالفت امر کی وجہ سے، تم نے رسول کو غم دیا امر کی مخالفت کر کے، میں نے تمہیں غم دیا غم بدلے غم کے، اسے امر کی مخالفت کی وجہ سے شکست والا غم تمہیں ملا. ایک بعض نے کہا ایک غم سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی وفات کی خبر، اور دوسرے غم سے مراد کافروں کا اچانک حملہ کر کے ان کے پاؤں کو اکھیڑ کے رکھ دینا، یہ بھی مراد ہے. لیکن جو میں معنی کر رہا ہوں آیت بننے لگے گی تب. اب ذرا خیال کرو حضرت شیخ کا معنی، فاصابکم، بس پہنچایا تم کو غمن بغم، غم بدلے غم کے. کیا مطلب؟ غم بدلے غم کے، تمہیں غم دیا اس بدلے میں کہ تم نے رسول کو غم دیا، اور رسول کو غم کیا دیا؟ امر کی مخالفت کر کے. آگے ذرا دیکھنا ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ نہ تم غم میں نہ غم کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اوپر اس کے جو رہ گئی چیزیں تم سے، جو تکلیفیں آئیں، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، مَا فَاتَكُمْ، جو نعمتیں رہ گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ وہ جو مصیبتیں آ گئی، تکلیفیں آ گئی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آیت بالکل نہیں لگ رہی، غور ہے نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. لام اگر اصابکم کے ساتھ لگے تو کوئی آیت کا مطلب نہیں بنتا. کیوں شابش کیوں؟ مفہوم کیا غیر مرتبط ہے، کیونکہ غم کی جزا غم سے دینا، غم کی سزا غم سے دینا حزن کا سبب تو ہے، عدم حزن کا سبب نہیں. دیکھ لو اندر دیکھ لو، مانا پہنچایا تم کو غم تاکہ تم غمگین نہ ہو، پہنچایا تم کو غم تاکہ تم غمگین نہ ہو. یہ کون سا معنی ہے؟ یہ تو کوئی معنی نہیں بنتا. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کی عبارت محذوف مانی ہے، اور لِكَيْ لَا کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے. اصابکم کے ساتھ لگاؤ گے معنی بالکل نہیں بنے گا. کہ لا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لام کا مقدر کے. اب ذرا سمجھو، مقدر عبارت ہے اخبرکم بذالک المذکور لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. پوری توجہ کرو، پوری. اس کے اخبرکم بذالک المذکور، نیچے لکھا ہے نا اخبرکم، اسی کو بنا لو اخبرکم بذالک المذکور. میں نے یہ اطلاع دی ہے تم کو جو مذکور ہے، یہ ساری خبر اس لیے دی ہے تاکہ تم غم نہ کرو، تاکہ تم غم نہ کرو. یہ جو وجہ میں نے بیان کی ہے نا، شکست کیوں آئی، تمہارا قصور تھا تاکہ تمہارا غم ختم ہو جائے. شکست پر جو ہوا اور جو تکلیفیں آئیں، اس غم ختم کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ ساری خبریں میں نے دی ہے. کیا سمجھے ہو کہ تمہیں جو اوپر مذکورہ خبریں دی ہیں اور یہ حالات بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہے تاکہ تم احد کی شکست ما فاتکم، جو چیز تم سے رہ گئی اس پر غم نہ کرو، اور ما اصابکم، احد کے میدان میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچی
ان پر بھی غمگین نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہ ساری اطلاع کر دی ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ بولتے کیوں نہیں؟ جان تو نہیں چھوڑتی؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا طَوْعًا او ہاں بیٹھے رہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، پھر نازل کیا اوپر تمہارے، مِن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً، بعد غم مذکور کے، امانتاً امن، نعاساً یعنی نیند، یغشا طائفتاً اونگ ہے، یغشا جو ڈھانپ رہی تھی ایک جماعت کو، منکم تم میں سے۔ اللہ پاک کی بھی عجیب قدرت ہے۔ اب جب سارے صحابہ جمع ہو گئے، ادھر دشمن ہے ادھر زخمی ہے، اللہ نے نیند مسلط کر دی۔ صحابہ کرام کے ہاتھ سے تلواریں گر رہی ہیں اور میدان جنگ میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ نعاسن، یہ بھی خدا کی رحمت تھی، کیونکہ نیند سے بھی تو غم غلط ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تسلی ملتی ہے۔ نعاس بھیج دی، خاص رحمت، منکم طائفۃ، اور ایک پارٹی قد اہمتہم انفسہم، تحقیق اہمتہم انفسہم، خیالات میں ڈالا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ، گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ، غیر الحق، نا حق، ظن الجاہلیہ، ظن کآل الجاہلیہ، جیسے جاہلیت والے گمان کرتے ہیں، پتہ نہیں بنے گا کیا، کیا بنے گا، یقولون حل لنا من الامر، یہ جو ہے نا یظنون باللہ غیر الحق، اسی کی تفسیر آ رہی یقولون سے۔ وہ کیا غیر الحق گمان تھے؟ وہ یہ تھے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کاش ہوتا ہمارے لیے بھی من الامر من شیء، امر جنگ کے معاملہ میں، من شیء کچھ اختیار، کاش ہمیں بھی ہوتا جنگ کے معاملہ میں کچھ اختیار۔ یہ بزرگ بھی سو رہے ہیں۔ امانتاً وعصا، ہاں بھی دیکھو، قل فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ، اختیار سارے کا سارا صرف اللہ کے لیے ہے، تمہارے اختیار میں رتی جتنی بھی کوئی چیز نہیں۔ یخفون ما فی انفسہم، چھپاتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، جس کو ظاہر نہیں کرتے تیرے سامنے، اور وہ کیا ہے، وہ چھپائی ہوئی چیز کیا ہے، یقولون لو کان لنا، یہ یخفون کی تفسیر ہے، وہ جو اندر چھپاتے ہیں قرآن اس کو ظاہر کر رہا ہے، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارا اختیار، ہمارا مشورے پہ عمل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم نہ مارے جاتے اس مقام پہ، قل لو کنتم، اللہ فرماتے ہیں اگر ہوتے تم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لا برزا، البتہ نکل پڑتے، الذین کتب علیہم القتل، وہ جن پر قتل لکھا تھا، مارا جانا لکھا تھا، وہ اپنے بستروں سے بھی نکل پڑتے۔ یہ کیا نہ آتے تو قتل نہ ہوتے، اگر موت لکھی ہوتی نا اپنے بستروں سے بھی وہ خود بخود نکل آتے۔ موت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ تاکہ ظاہر کرے اللہ، لے جب تالیا پھر نہیں لگ رہا، عبارت معذوف ہے، فعل ذالکا لے جب تالیا، فعل ذالکا لے جب تالیا، اللہ نے یہ بات کی تاکہ ظاہر کرے اللہ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور پاک کرے اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے، خالص کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں تک کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے جس دن ملی دو جماعتیں، بے شک استزلہم، پھسلایا ان کو شیطان نے، بسبب بعض اس کے کہ کسب کیا انہوں نے، بعض اس کے، یہ کون تھے؟ بنو حارثہ اور بنو، اور بے بعض ما
کسبو جو بعض کمایا انہوں نے، یعنی وہ جو سوچ رہے تھے عبداللہ ابن ابی کی بات سے متاثر ہو گئے، تو اب آیا نا صحابہ کا تھوڑا سا شکوہ، استزلہم الشیطان، ان کو پھسلانے کی کوشش کی شیطان نے، بے باز ما کسبو، اب کسی شیطان کو موقع لگ سکتا تھا صحابہ کی غیبت کرنے کا، اللہ نے پھر فرما دیا فَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ اس لیے کہ صحابہ اگر درمیان سے نکل جائے نا پھر کوئی چیز بھی دین کی یقینی نہیں، دین کی حفاظت کی حصار صحابہ ہیں، اگر صحابہ کو نکال دیا جائے درمیان سے تو توحید بھی محفوظ نہیں، قرآن بھی محفوظ نہیں، دین کے کسی شعبے پر بھی کوئی، بلکہ رسول اللہ کی رسالت کا بھی پھر ثبوت نہیں، کیونکہ عینی گواہ تو وہ ہیں۔ تو اس لیے دین کا دشمن ہمیشہ جرا کرے گا صحابہ پر، اور جو دین کا شیدائی ہوگا وہ دفاع کرے گا صحابہ کا، کہ دین کی محفوظ ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہو، اگر صحابہ محفوظ نہیں پھر دین کی کوئی چیز محفوظ نہیں۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ہم صحابہ کا بھی دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ توحید محفوظ ہوتی ہے، صحابہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے توحید اور قرآن محفوظ ہوتا ہے، اگر صحابہ مجروح ہوں پھر نہ قرآن محفوظ ہے نہ توحید محفوظ ہے۔ یہ دیکھو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، ہم کون ہے؟ خود اللہ دفاع کر رہا ہے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہت پیارا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو مثل ان لوگوں کے، کالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب سفر کرتے ہیں زمین میں یا ہوتے ہیں جہاد کرنے والے، لو کانوا عندنا، اگر ہوتے یہ بھائی ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ، اس سے پہلے بھی عبارت معذوف ہے، الکلّہ ذالک، آپ کے پاس لکھی ہے الکلّہ ذالک الاعتقاد، اللہ نے ان کے دل میں یہ اعتقاد ڈال دیا تاکہ کرے اللہ اس بات کو حسرت، افسوس کا ذریعہ، حسرت فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ کیا مطلب؟ کالذین کفروا، کفروا سے مراد نافقوا، منافق ہے، منافقوں نے کہا، منافق کہتے ہیں جو جہاد پہ گئے، ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ جہاد پہ نہ ہوتے نا 70 مرا چھوڑے نے، یہ بڑے بے ایمان تھے، اب 70 جو شہید ہوئے یہ تو 300 پہلے بھاگ گئے تھے، جب واپس آنے لگے انہوں نے پھر الٹا کام شروع کیا، توبہ توبہ، ہم کہتے نہیں تھے سب کو مرائیں گے، 70 آدمی مرا دیے، استغفر اللہ، 70 آدمی ہے، یہ اب خیر خواہ بنے ہوئے تھے، استغفر اللہ، ہمارے ساتھ ہوتے نا، ہمارے پاس واپس آ جاتے، ما ماتو، مرتے نہیں۔ اللہ نے جواب دیا، تمہارا جو یہ نظریہ تمہارے دل میں ڈالا نا تاکہ گلتے رہو، سڑتے رہو، حسرت میں رہو، باقی رہ گیا اللہ یحیی و یمیت، موت و حیات کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، آنے جانے سے موت و حیات کے فیصلے نہیں ہوتے، موت لکھی جن کی تھی ان پہ آ گئی، یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری بکواس بازی سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر گئے یعنی طبی موت، قتلتم شہادت کی موت، لَمَغْفِرَةٌ، البتہ بڑی بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے اس سے کہ یہ جمع کر رہے ہیں، والا
تم اگر تم مر گئے پیچھے یا قتل ہو گئے لا الہ اللہ تحشرون البتہ لوٹائے جاؤ گے، البتہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ سبحان اللہ، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ پیغمبر کو خطاب کرتا ہے، میرے پیغمبر ان سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا ہے، آپ تھوڑا سا حوصلے کے خلاف کرتے یہ مار کا بھاگ جاتے۔ یہ جتنے آپ بیٹھے ہیں نا یہ آئے سمجھے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کیا مطلب؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ کی رحمت ہے میرے پیغمبر، رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ لِنْتَ لَهُمْ تو نرم ہے واسطے اس کے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر تو ہوتا سخت گو اور سخت دل لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ البتہ بھاگ جاتے من حولک تیرے ارد گرد سے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف کی ہے، حوصلے کی تعریف کی ہے، شاباش میرے پیغمبر بڑا حوصلہ ہے تیرا، اتنی غلطی ہو گئی لیکن تیرا حوصلہ اللہ کی رحمت ہے، اتنا اللہ نے حوصلہ دے دیا۔ لِنْتَ لَهُمْ تو پھر بھی ان کے ساتھ نرم ہے۔ دیکھیں نا اگر غلطی ہو تو کمانڈر کتنا ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر شاباش لِنْتَ لَهُمْ تو ان کے لیے کیا اتنا نرم ہے، یہ بھی خدا کی رحمت ہے۔ بات سمجھ لو، جس بندے نے کام کرنا ہے نا تو ساتھیوں کے ساتھ اور شاگردوں کے ساتھ نرمی کرنی ہوگی۔ لِنْتَ لَهُمْ مقتدیوں کے ساتھ بھی نرمی کرو گے تب مسئلہ بنے گا۔ اپنے حلقہ آباد میں نرمی ہوگی، مسئلے میں نہیں، اخلاق میں۔ اور شروع میں جوش ہوتا ہے، اب ہمیں بھی اپنی جاہلیت یاد آتی ہے نا۔ ابتدان جب ہم پڑھاتے تلا گنگ میں میں نے شروع کیا تو اتنا مارتا طالب علموں کو، اب وہ یاد ہے تو بالکل نفرت آتی ہے اپنے آپ سے، بہت مارتا معمولی باتوں پہ، اور اتنے لیکن ایک بات ہے طالب علم مولوی وہی بنے ہیں وہ جو جنہوں نے مار کھائی، بہت زبردست مدرس بنے، زبردست۔ اور وہاں پر یہ بھی تھا کہ اولا سے موقوف علیہ تک تقریباً جتنے سبق تھے میں خود پڑھاتا۔ آپ مانیں گے بالکل نہیں مانیں گے، سارے سبق خود پڑھاتا، تقریروں پہ نہیں جاتا تھا، تقریروں پہ بالکل پابندی، لیکن سبق جن ساتھیوں نے پڑھے ہیں، ایک مدرس میرے ساتھ ہوتا ایک تلا گنگ شہر میں 7 سال کا عرصہ تقریباً ایک مدرس میرے ساتھ ہوتا، لیکن وہ پڑھاتا قرات الراشدہ اور نفحۃ العرب اور یہ کتابیں باقی۔ اور اس دور میں اتنا مارا تو بہت مارا۔ اب خیال آتا ہے کہ وہ دور جہلیت تھا، وہ دور جہلیت ہی تھا، فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر مسئلہ بیان کرنا ہے تو پھر نرمی اختیار کرنی ہوگی، طالب علموں کے ساتھ بھی ساتھیوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ خود بخود سبق آ جاتا ہے، جب آدمی میدان مسئلے والے میں آتا ہے یہ سبق خود ہی آ جاتے ہیں، یہ کسی کے سکھانے کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن مسئلے میں لِنْتَ لَهُمْ قرآن نے بھی وہ اشارہ کیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی لیکن واہ میرے پیغمبر آپ نے پھر بھی سختی نہیں کی، اگر آپ سختی کرتے تو یہ بیچارے بھاگ جاتے۔ معلوم ہوتا ہے سختی پر صحابہ مخلصین کے متعلق بھی فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے شاگردوں، ساتھیوں، محلے والے، معتممین اور متولیان مسجد اور یہ جتنے آپ کے ارد گرد ان کے ساتھ نرمی کرو۔ ہمارے ساتھیوں میں یہ کمی ہوتی ہے، ہاں مسئلے میں معافی نہیں،
مسئلہ کھل کے بیان کرو. مسئلے میں نرمی کرو گے بے ایمان بنو گے. مسئلے میں نرمی نہیں، اپنے ذاتی معاملات میں نرمی. جہاں جو کئی ساتھی سختی سیکھ کے جاتے ہیں نا، پہلا تجربہ کرتے ہیں اپنے محتمم پر. محتمم تو بھائی محسن ہے. اب آپ دیکھ لیں، ہم جو جہاں بیٹھے ہیں ہم تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. یہ حضرات جو آپ پہ خرچہ کر رہے ہیں، یہ مکان، مدرسہ، یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اب اگر آپ کو روٹی نہ ملتی تو ہم جہاں قرآن پڑھ سکتے تھے. ہم تو بے فکر بیٹھے ہیں، نہ کمائی ہے نہ کچھ. تو اس اعتبار سے یہ ذہن میں احسان ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے محسن ہیں. اسی طرح محتمم ہے، وہ تنخواہ دیتا ہے. مدرس ہے، مدرس کے ذہن میں محتمم کا لحاظ ہونا چاہیے، محتمم کا، کیونکہ محتمم اس کا محسن ہے. یہ بیٹھا ہے گھر، وہ بیچارہ چندے کر رہا ہے، سارے غم برداشت کر کے وہ اس کی سہولت کا سوچ رہا ہے، اور یہ اندر حجرے میں بیٹھ کے کہتا ہے کل میں اس کو بیٹا بناؤں گا. ایسے ہی تو یہ غلط بات ہوتی ہے. تو بہرحال یہ نرمی ضروری ہے. لنفضوا من، اب کیسے نرمی کرنی ہے؟ فاعف عنہم، تین شکیں. فاعف عنہم، پہلے معاف کر دے ان کو. فاعف عنہم، معاف کر میرے پیغمبر. دل سے، زبان سے تو پہلے بھی تو نے کچھ نہیں کہا، لیکن فاعف عنہم، دل سے معاف کر دے. ذرا دیکھو شان صحابہ کا منظر. فاعف عنہم، یہ سفارش کون کر رہا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کو دل سے معاف کر دے. فاعف عنہم، ان کو دل سے معاف کر دے. اگلا واستغفر لہم، واستغفر لہم، میرے پیغمبر ان کے لیے مجھ سے بخشش مانگ. ان کے لیے مجھ سے، اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے پیغمبر ان کو معاف کر دے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیارے ہیں یا نہیں ہیں. جو اللہ اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دیتا، وہ مودودی جیسے شیطان کی تنقید برداشت کرے گا؟ اللہ نبی کو صحابہ کے بارے میں دل میلا نہیں رکھنے دیتا. فاعف عنہم، میرے پیغمبر دل سے معاف کر دے. واستغفر لہم، تو یہ عجیب آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے ان کے لیے بخشش مانگ. واستغفر لہم، استغفار کر. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا؟ آپ جتنے بیٹھے آپ کو پتہ ہے، اگر استاد شاگرد پہ ناراض ہونا، وہ کبھی اس کے لیے دعا نہیں کرتا. یہ یاد رکھو. اگر استاد ناراضگی کی حالت میں کہتے ہیں نا میں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے. کرتے تو اوپر سے کہہ دے گا. دعا تو دل سے ہوتی ہے. استاد دعا تب کرتا ہے جب دل سے راضی ہوتا ہے. کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اللہ نے فرمایا دل سے راضی ہو جا اور ان کے لیے دعا بھی کر. یہ بھی اور تاکید ہے دل سے معاف کرنے کی. جب دل سے رضا حاصل ہوگی تو استغفار کرے گا، دعا مانگیں گے. فرمایا دل سے راضی ہو ان کے لیے دعا بھی مانگو. فشاورہم فی الامر، شاورہم فی الامر، یہ شورا بھی برقرار رہے. شاورہم فی الامر، مشورہ بھی لے ان سے. فی الامر، خاص معاملہ میں. دوستوں بزرگوں نے مشورے کا بھی بالکل تختہ الٹ دیا ہے. یہاں مشورہ ہوتا ہے آلو کون چھیلے گا. چاند بیٹھے نہیں مشورہ ہو جائے کہ آلو کون چھیلے گا، پیاز کون کاٹے گا، اور سبزی کون کاٹے گا، اور پانی کون لائے گا. یہ مشورہ ہے. ان چیزوں میں مشورہ نہیں ہوتا. مشورہ ہوتا ہے مہمات میں. مشورہ کس میں ہوتا ہے؟ مہمات میں. لیکن ان کی مہمات چونکہ کام جو یہی ہے تو مہمات یہی ہے، اور تو ہے مہمات. انہوں نے جہاد تھوڑی کرنا ہے. وہ تو 313 بنیں گے تو کریں گے نا. نہ 313 بنے نہ جہاد کریں. میدان جہاد میں تو جانا کوئی نہیں. بس صبح کھانا ہے، سونا ہے. عصر کے ٹائم تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، گلی پہ چلنا ہے، ہاں سیڈ پہ چلنا ہے. دیکھو یحب شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. معلوم ہوتا ہے امیر مشورہ کرے لیکن مشورہ کسی کا نہ بھی مانے کوئی مسئلہ نہیں. فاذا عزمت
صابر مشورہ تو لے، لیکن جب کسی کام کا ارادہ کر تو پھر اللہ پر بھروسہ کر، فتوکل، اللہ پر بھروسہ کر، ان اللہ یحب المتوکلین، ان ینصرکم اللہ، اگر امداد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، پس کوئی نہیں غالب لکم، غالب لکم کوئی نہیں، غالب فلا غالب لکم جیتنے والا تم سے، وہیں یخذلکم، اور اگر مغلوب کر دے اللہ، فمن ذا الذی، پس ہے کون، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ بعد اس کے، خذلہ اس کے، مدد بعد اس کے شکست دینے کے، بعد اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب آ گیا مقام تھوڑا سا، ما کان لنبی، نہیں ہے شان کسی نبی کی یہ کہ خیانت کرے، ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے، یأتی بما غل، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی، دن قیامت کے پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اسی آیت کو سمجھ لو، آگے اب کوئی مشکل نہیں، حیات شہداء پر بات ہو چکی ہے، اب صورت بالکل قریب ہے۔ ما کان لنبی، اس کا کیا مطلب؟ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہے غنیمت بدر کے متعلق۔ کس کے متعلق ہے غنیمت؟ کس کے متعلق ہے غنیمت بدر کے متعلق؟ یہ بعض بزرگوں نے کہہ دیا غنیمت بدر، لیکن بات بنتی کوئی نہیں، خیال کرو بدر کی غنیمت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ بات تو احد کی چل رہی ہے کہ بدر کی غنیمت تھی، ایک کوئی چادر تھی تو وہ نہ ملی، تو بعض کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے نہ رکھ لیو، اپنے لیے نہ رکھ لیو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو پھر غلول بنتا ہے، نبی اگر مال غنیمت سے اپنے لیے رکھ لے علیحدہ تو یہ تو غلول بنتا ہے، اور غلول کرنا نبی کی شان نہیں ہے۔ کچھ سمجھ گئے ہو او بزرگوں؟ یہ سمجھ آ گئی یہ بات، لیکن یہ معنی تو کیا ہے بزرگوں نے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے یہ معنی، جہاں پر بزرگوں نے کیا ہے تفسیروں میں موجود ہے۔ جنگ بدر میں لے گئے، چونکہ جنگ احد کی تو غنیمتیں پھر تھی نہیں نا، جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، اور جنگ بدر کی غنیمت وہاں پہ کوئی چیز چوری ہو گئی، اور اس کے بارے میں بعض کے ذہن میں آیا شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھ لیو یہ، لیکن اصل بات جو شاہ عبد القادر نے اشارہ کیا ہے بات وہ ہے، بہت زبردست بات ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اوپر اللہ نے فرمایا نا کہ میرے پیغمبر فاعف عنہم، ان کو دل سے معاف کر دے۔ اب اوپر سے اور ہونا، اندر کے اور ہونا، یہ خیانت ہے۔ اوپر سے اور ہونا یہ کہنا کہ میں نے معاف کر دیا، اور دل سے ناراض ہونا یہ کیا بنتی ہے؟ خیانت۔ جب اللہ نے فرما دیا نا فاعف عنہم، اب یہ اشکال تھوڑا سا رہ سکتا تھا کہ شاید نبی پاک نے اللہ کے کہنے پر زبانی تو معاف کر دیا اور دل میں کوئی رنجش باقی ہو۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں کہ اوپر اور ہو اور اندر سے اور ہو۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ اوپر اور ہو اور اندر سے اور ہو، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ نبی جو اوپر کہتا ہے دل میں بھی وہی رکھتا ہے۔ خیانت نہیں ہے اوپر اور اندر اور۔ ان یغل ومن یغل یأتی بما غل، جو خیانت کرے گا وہ قیامت کو خیانت لائے گا، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس جو اس نے کمایا، اور نہ ظلم کیے جائیں گے۔ افمن اتبع، آیا وہ شخص جو تابع داری کرتا ہے اللہ کی رضا کی، مثل اس شخص کے ہے جو لوٹتا ہے اللہ کے غصہ کے ساتھ، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے اور پوری جگہ ہے رہنے کی۔ یہ مذمت جہنم، ہم دراجات، یا سر عبارت ہے لہم دراجات،
لہم درجاتن، واسطے ان کے کئی مرتبے اور درجے ہیں اللہ کے ہاں، کس کے؟ مغضوبین کے بھی اور متبعین رضائے حق کے بھی اپنے اپنے درجے اور مقام ہیں، اور اللہ دیکھتا ہے بما یعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ لقد من اللہ، نبی خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے۔ یہ منا یا منو ہے، خیال کرنا، ایک بزرگ سفید ریش تقریر کر رہا تھا اور کہتا ہے لقد لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، منا نون تاکید سکیلا کا، نون تاکید سکیلا کا نہیں ہے، یہ منا یا منو ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے اوپر مومنوں کے، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ بھیجا ان میں رسول، من انفسہم، جب مقید بالقید پہ حکم لگتا ہے تو محط کلام قید ہوتی ہے، جہاں قید ہے من انفسہم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ یا اللہ کیا احسان فرمایا، ان میں بشر رسول بھیجا۔ اللہ کا احسان کس بات پر ہے؟ بشر رسول بھیجا، رسولا من انفسہم، پڑھتے ہوں پر ان کے آیات اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ یہ پڑھی ہوئی بات ہے۔ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، ان کانو تھے یہ اس سے پہلے تعلیم کتاب حکمت تزکیہ سے کھلی گمراہی میں، اور رسول کے آنے کے بعد بھی شیعہ کہتے ہیں گمراہی میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کے آنے سے اور پڑھانے سے پہلے گمراہی میں تھے۔ رافضی کہتا ہے پڑھایا تب بھی گمراہی میں تھے، تب یہ بھی ایک وجہ اس کے کفر کی۔ اولما اصابتکم مصیبت، آیا جب پہنچی تمہیں کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلہا، تحقیق پہنچ چکے ہو تم، پہنچا چکے ہو اس سے ڈبل۔ او بدر میں کل تم انا ہاذا، تم نے کہا انا ہاذا، یہ شکست کہاں سے آ گئی؟ کل فرما دیجیے، پھر احاطہ کر رہا ہے قرآن، یہ شکست کہاں سے آ گئی؟ فرما دیجیے ہوا من عند انفسکم، یہ آیا نا جواب، یہ تمہاری طرف سے آئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبب تم بنے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو پہنچے تم کو، وما اصابکم، جو پہنچی تم کو، یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں ملی، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے، تاکہ جانے المؤمنین، تاکہ جانے مومنوں کو اور جانے ان کو جو نافقو، بار بار بتا چکا ہوں علم بمانا ظہور ہے۔ قیل لہم تعالوا، کہا وقیل لہم، اور کہا گیا ان کو آؤ تم قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کی راہ میں۔ یہ کون؟ منافقوں کو کہا گیا۔ ابدفعوا، یا دفع کرو، ابھی دفع کرو دشمن کو، دفیہ تو بن جاؤ۔ کیا مطلب ہو منافقوں بزرگوں؟ آؤ جہاد پر۔ اچھا اگر جہاد نہیں کر سکتے تو چلو ہمارے ساتھ کھڑے تو ہو جاؤ نا، دشمن پہ روب تو ہوگا، یہ بھی آدمی کھڑا ہے۔ ابھی دفاع کا یہ مطلب ہے چلو آ جاؤ، کچھ روب تو بن جاؤ۔ قالوا لو نعلم قتالا، کہا انہوں نے اگر ہم جانتے قتال، البتہ ہم اگر اس کو لڑائی سمجھتے نا تو ہم تمہاری اتباع کرتے، ہم اسے لڑائی سمجھتے ہی نہیں، میری موت سمجھتے ہیں۔ وَهُمْ لِلْكُفْرِ، اور وہ واسطے کفر کے اس دن اقرب، زیادہ قریب تھے ان سے واسطے ایمان کے، ظاہراً، ویسے تو تھے پکے کافر لیکن ظاہری طور پر بھی اس دن وہ زیادہ قریب تھے کفر کے ایمان کے مقابلہ میں۔ کہتے تھے اپنے منہوں سے جو چیز نہیں تھی ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے تھے۔ الذین قالوا، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور بیٹھے رہے جہاد سے، اگر تم ہماری بات مانتے نہ مارے جاتے۔ فرما دیجئے دفع کرو انفسکم، اپنے نفسوں سے موت کو، اگر ہو تم سچے۔ انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس ہوتے نا جی نہ مرتے،
یہ جو ادھر گئے مر گئے، اللہ نے ان پر وبا مسلط کی اور 70 منافق مر گیا۔ فرمایا اب ذرا دور کرو نا، فَدْرَعُوا أَنفُسَكُمُ الْمَوْتَ، موت ہٹاؤ نا، کہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے ہو 70 کی، یعنی 70 خبیث، اب ذرا ہٹاؤ موت۔ ان کنتم صادقین بلا تحسبنا، ہرگز بلا تحسبنا، نہ گمان کرنا، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں، امواتن، عام مردے، بل آجاؤ، بلکہ خاص حیات کے ساتھ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، روزیاں دیے جاتے ہیں، یرزقون کا معنی روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، روزیاں کہاں دیے جاتے ہیں؟ کہاں روزیاں دیے جاتے ہیں؟ جنت میں روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اس کی بات آ گئی، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وآخر دعوانا ان الحمد